تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 4-5 منٹ رہ گئے میں کرتے گال مکے نہ جاؤں. برکت والی ذات کہہ دی جیدے ہاتھ ملک ملک قائدہ حقیت قادر کونے. آؤ تجھی آیت جڑا میرا موضوع ترجمہ سناوا. اللہ عبادت واسطے پیدا کی تھی اور اللہ عمر جو دیتی ہے 40 سالہ 50 سالہ 70 سالہ کیوں اللہ عمر دیتی ہے؟ رب دا قرآن الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وهتيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال تعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سفری ہو یوں اتے سفری ونجنی سفر دیار سمانے بن ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑھ گڈی ونجنی دیس بگانے سفری ہو یوں سفری ونجنی تے کر سفر دیار سمانے بن ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑھ گڈی ونجنی دیس بگانے تے ہر ایک شے عاجز ہو سی گل سمجھی سونا آنے کم تر کر بھی سمان سفر دا ونجو سمسی مسافر خانے تے ہی بھی بازار فنادا بھائی اتھو لڑ گئے سونے چہرے کئی کھیر پیندے ٹر گئے ماوا تو تے کوئی لاوا لہندے سہرے اے دنیا ہے چند روز دی بھیا تے چل لے سو قبراں دیرے کم تر کر بھی سمان سفر دا نہیں سجنا کرنے تیرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت نال عقیدت نال افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھو چاہ کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو اجدائے پروگرام تعزیتی پروگرام ہے باعثال ثواب ہے آج تو کچھ عرصہ پہلے مستری عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ جو فوت تھی گئے میرا دوارا آونا مل بہنا محض اللہ دی رضا دی خاطرے کی آپا سارے مل کر دربار الہی بڑی عاجزی ان کی ساری نال دعا گو ہیں رب رحیم رب کریم اس مرحوم و مغفور دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے اللہ انہاں کو جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرماوے جنت الفردوس نصیب فرماوے انہیں کمیں کوتاہیں کو کریم رحیم اللہ اپنی رحمت نال معاف فرماوے رواحقین کو اللہ صبر و جمیل عطا فرماوے توالا ویڑا آونا پہنا اللہ قبول فرماوے یہ گھڑی کو نجات دا دریا بڑھائے دعا منگی کروں میں بھی تساں بھی ہر صبح ہر شام ہر پل ہر لحظہ کہ اللہ مرن تو پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما انسان جو دنیا تے آئے اس انسان دا دنیا دے اتے آون دے مقاصد کیا ہیں
رب کریم نے اس انسان نو جو بڑھایا ہے، پیدا کیتا ہے، دنیا تے بھیجا ہے، میرے اللہ دا، میرے رب دا، میرے مولا دا انسان دے بڑھاون دا کیا مقصد ہے؟ دوجی گال ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عمر عطا فرمائیے 40 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، اللہ نے انسان کو عمر کیوں دیتی ہے؟ اگر تمہاری توجہ ہوئی، غور کیتی بیٹھو تو انشاءاللہ گال سمجھ ہم سے انشاءاللہ میں دو گالی کی تھی۔ پہلی گال کہ اللہ نے انسان کو کیوں بڑھائے، پیدا جتنی گال کرے تھا تاکہ تُسا سبق گھن کے بنجو کہ اللہ کنو میں تُسا دعا مانگو اللہ اس سبق پہ عمل کرن دی توفیق دے۔ دو چیزاں، پہلی گال کی تھی کہ اللہ نے انسان کو بڑھایا کیوں ہے؟ اتنا بڑا شاہکار جو بڑا ہے دنیا دے اندر، کیوں بڑا ہے اللہ نے، میرے رب نے؟ دوسری گال کی تھی کہ اللہ نے انسان کو ایک عمر جو ملی ہے 100 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، جوانی، لڑکپنا، جوانی، بڑھاپا، ایک عمر میرے اللہ نے انسان کو سبق یاد تھی گے۔ پہلا سوال ہی آ گیا کہ اللہ نے بڑھایا کیوں ہے؟ دوسری گال ہے کہ اللہ نے انسان کو 40-70 سال کی عمر دیتی کیوں؟ اور میری پہلی گال جو اللہ نے کیوں بڑھائے انسان کو، وہ اللہ دا قرآن پڑھ دوں کہ اللہ کیوں بڑھائے؟ رب دے انسان دے بڑھاون دا مقصد کیا ہے؟ دنیا تے کوئی کاریگر اگر کوئی چیز بڑھے دے نا تے او دا مقصد بیان کرے دے۔ یہ موبائل اگر موبائل بڑھائے وہ آکے بھئی یہ ذریعے انسان ایک دوسرے کو گال پجاوے۔ سپیکر نے بڑھائے میں اگر ہونے علاوہ ہاتھ پچھلے میرے گراوے تک گال نہ پجے ہاں، سپیکر دے بڑا وردہ مقصد ہے کہ ان دے ذریعے توالے تک آواز بج بنجے۔ انہیں گڑے دے جلو، گڑے دے جلو، گڑے دے جلو، گڑے دے جلو، دنیا دے کاریگر اگر کوئی چیز بڑے دن تو او دے نال مقصد بیان کرے دن ادا ایجی میں چیز بڑھائیے کیوں بڑھائیے؟ یہ تک دنیا دا کاریگر ہے او بڑا کاریگر ہے۔ یہ تک دنیا دا کاریگر ہے نا۔ اگر کوئی چیز بڑھاوے، ایک کپڑا بڑھائے، ایک چیز بڑھائیے، ایک قلم بڑھائیے، ایک اینک بڑھائیے، میں کہوں یہ باہر جو دلوں بازار جی دیکھوں لکھا حساب نال چیزا بازار جی پنچا والا جی چیز خرید کرے دوں سمجھ ہم دیئے یہ جی چیز میں گھن آیا، ٹوپی گھن آیا، پھر تے پیسہ پٹکا گھن آیا، یہ بڑاور دمہ بدھا، یہ کمیز بڑاوا، یہ واس کٹ پاوا، یہ سپیکر ہے، یہ فلانی چیز ہے، آئینہ کے عدید کام میں تے یہ بڑھائے نے چلو بھی یہ نال میں کو دیکھڑ بد یعنی کار مقاوہ چاہ کہ دنیا دے کاریگر ایک بندے اگر کوئی چیز بڑھاویں تے انہاں دا نال مقصد ہو دے جو میں کیوں بڑھائیے؟ ایڈا وڈا آلہ کاریگر تے رب کریم جو ایڈا وڈا انسان دنیا دا شاہکار بڑھائے تے میرا رب بھی قرآن اعلان کیتے اور دنیا والو اگر بندے کوئی چیز بڑھاویں تے انہاں مقصد بیان کرے در میں رب جو تا انسان کو بڑھائے میں بھی تیرے بڑھاون دا مقصد بیان کرے در کے کیوں بڑھائے۔ آگئے گال سمجھ؟ ہاں؟ گال سمجھ آگئے نا؟ پہلے نشانہ دیتے تاکہ تو آنے گال ٹوکڑے پوے دل ایک دماغ ایک پہ بننے بلا بنا سامان جو رب کیوں بڑھائے؟ رب انسان کو کیوں بڑھائے؟ آئیے اللہ دا قرآن ہے
فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما خلقت الجن، اے دیکھو میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے، سورت دنا سورہ ذاریات سپارے دنا قال فما خطبکم میں نمبر سپارے دا 27 آیت دا نمبر 56 اللہ دا قرآن ہے او دنیا والو ما خلقت الجن والانس الا نہیں بڑھایا میں جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت واسطے بڑھایا ہے، جن بڑھائیں انسان بڑھائیں تا بڑھائیں کہ میرا بانا میرا بندہ میری عبادت کرے۔ توجہ کری جو میرے ملک صاحب و خان صاحب و جان صاحب و جدو قرآن پڑھی آئے، قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، قربان منجا اللہ دا قرآن دے او میرے بانے میرے بندے میں تاکلو علاوہ جتنیاں بھی مخلوقاں بڑھایا ہے، جتنی بھی تو علاوہ زمین دے اندر فنا دے اندر دریا دے اندر خشکی دے اندر اتنے مخلوقاں سندے تراندر کوئی آدھے 18,000 کوئی آدھے کتنے آئین تعداد میرا اللہ جان دائے، انسان تو علاوہ اللہ مخلوقاں کتنا بڑھائیں لیکن وہ انسان غور کریے اللہ دا قرآن دے جس نے مدیہ مخلوقاں بڑھائیں تو میں آجھا اذا اراد اللہ شیئا ان یکون لہو کن فیکون، میں اللہ نے کن آجھا ہر چیز بڑھ گئی ہے، آسمان بڑھ گیا، زمین بڑھ گئی، پہاڑ بڑھ گئے، درخت بڑھ گئے، نوری ناری جنگلی گوہی بوہی عرشی فرشی زبری بری بھاری سمندر والے دریا والے اڑن والے چلن والے پھاڑن والے اتنیاں مخلوقاں میرا بانا میرا بندہ میں کل نال بڑھایا ہاں، جس نے تیری واری تیرا نمبر آیا میرا بانا میرا بندہ غور کری جو میرے بھائیوں پر رہتے میرے آور والے ہوئے بندہ حیران ہوئے دائے اللہ دا قرآن دے میرا بانا میرا بندہ میں اللہ نے تے کو اپنی قدرت والے ہتھ نال بڑھائے۔ اگر تو آدھا غور تے توجہ ہوئے تو گال بڑی پیاری ہے، فرمایا بیاں مخلوقاں بڑھائیں تو میں کل آجھا ہر چیز بڑھ گئی، جس ویلے تیرا نمبر تیواری ہے او میرا بانا میرا بندہ میں تے کو کل نال نہیں بڑھایا، خلق تو ہو بیا تیّا میں اللہ تے کو قدرت والے ہتھ نال بڑھایا، اللہ کینے بڑھایا رب دا قرآن میرے سامنے او دنیا والو میں جڑیا اس وقت جڑیا چیزاں جڑی جگہ دی ہوتے لگ جاتے سوڑیا تے گھک جہانو میرا بانا میں اللہ نے وہ چیزاں تجھا اتھائی بڑھایا ہے۔ اکسو مولی صاحب کینے آئی اللہ دا قرآن پڑھو مزہی آرنی جڑا چشت جڑی مزہ اللہ دے قرآن دے اندر کسے تے کہانیاں دے اندر کوئی نہیں ہے کہ این تھی گیا فلانا نہیں اے دیکھو میرے سامنے قرآن میں آخری پارا ہے سورت دنا سورہ 3 رب دا قرآن بول پوے تے آکے دنیا والو والتین والزیتون
وطور سینین وهذا البلد الأمير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. میرا پانا میرا بندہ میں کو انجیر دی قسمی زیتون دی قسمی میں کو تور سینا دی قسم میں کو امن والے شہر یعنی مکہ دے گلیاں دی قسم قربان منیا. فرمایا انجیر دی قسم زیتون دی قسم تور سینا دی قسم امن والے شہر یعنی مکہ دی قسم. پچھلے بندے اور کرنا ہے میرا اللہ انجیر دی قسم چاہیے اللہ زیتون دی چاہیے اللہ تور سینا دی چاہیے میرا کریم اللہ رحیم اللہ. اے مکے دی گلیوں دا قسمہ کیوں چاہتے نہیں توجہ کری جو میں نے دکھاؤں میں سیرت دا موتی جا کے تمہاری گوت جھولی دی اندر سکڑ جانا. بس کر دے وہ ماشاءاللہ جلدی تو نہیں نا چلو آج قرآن سنو قرآن پڑھو سوڑا نبی دلال شان بھی پڑھو ترجمہ گھر لکھی لو. یہ سورت دنا سورہ 3 ہے آخر سی پارا ہے سبحان اللہ والتیر والزیتون وطور سینیر. اللہ دے میں کو انجیر دی قسم زیتون دی قسم تور دی قسم تے امن والے شہر کو مراد مکہ ہے. اللہ پر سارے کو دھن مجھے زورنا رکھو اللہ مکہ دکھا رہے سوڑے نبی دا مدینہ دکھا رہے. خدا دی قسمیں بندہ بنجے رب دیا رحمتا وس دیا نظر رمدن مکہ دی اندر بھی تے سوڑے محمد دے شہر مدینے دے اندر میرا اللہ مکہ دی قسم کیوں چاہتی ہے اے وجہ تو کہ اے مکہ دی اندر بیت اللہ ہے اے مکہ دی اندر مقام ابراہیم ہے اے مکہ دی اندر حجر اسود تا پتھرے جئی حجر اسود کو چمڑ نال میں نے دکھائے حجر اسود کو بوسا دے ورنال 90 سال دا گناہگار انہیں حجر اسود کو بوسے دے کہ اللہ نے حجر اسود دی اندر تاثیر رکھیے کہ آدم تے پتر دے گناہ کو چوس گھندا ہے. حکم حجر اسود کو بوسا دو یا حجر اسود کو بوسا نہیں دے سکتا بندہ چھوٹی جا حجر اسود دے اندر باکے او کو بوسا دے اگر رشے نہیں کر سکتا فرمایا استلام کرے. عمرے تے جس میں لگے دیو نا عمرے تے حج تے سکھ تے گئے کرو یا اہل علم دلال گئے کرو. عالم مولوی صاحب جڑا پہلے کیتی کھڑا ہوئے وہ بھی اکثر لوگ عمرے حج دے وزن بغیر کہیں یعنی سکھتے اور غلط وجہ کرنے جاؤ دے اور باب اللہ نیلے سجدہ دے میں ایوے کرے استلام کرے استلام ایوے کرتے پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایوے استلام کرے. اگلی گال سنو فرمایا جئی بوسا دیتا جئی استلام کیتا قیامت والے دہاڑے اللہ حجر اسود کو اکھی دے سی او قیامت تک جڑے لوگ او کو چمے ہلے
او کو بوسا دیتا ہمیں استلام کی تہانے سارے کو حضرت اسود سجار گھنسی گواہی ویسی اللہ سیاں مکے دی قسم تا چاہیے جو ایو دا حضرت اسود جنت دا پتھارے مقام ابراہیم جتا اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھاڑتے بیت اللہ دی تعمیر کرے دین توجہ کری دو جس میں خلیل پیغمبر نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی ول جس میں گو دی ضرورت پئی بالے کوئی نہن رسے کوئی نہن باس کوئی نہن ایو مقام ابراہیم دیوتے جڑا پتھارے اے بھی جنت دا پتھارے ہی پتھر دیوتے اللہ دا ابراہیم خلیل پیغمبر کھڑتے بیت اللہ دی تعمیر کریں دا جڑے جڑے ویلے گو دی ضرورت پوے ہاں اللہ دی قدرت نال پتھر اتے تھیوے تے اللہ دا خلیل پیغمبر بیت اللہ دی تعمیر کرنا بل گو دی ضرورت پہ گئی ہے بلنے خود بخود پتھر اتے تھی رہے اللہ دا خلیل پیغمبر ہو پتھر بھی اتے کھڑے تھی تھے بیت اللہ دی تعمیر کرن یا میرا اللہ اے پتھر جو مقام ابراہیم نے تا قسم چاہتی ہے اللہ سیاں مکے بھی قسم تا چھیدائے کہ جگہ دیوتے صفات مروائے جتا میری اممہ حاجرہ حضرت اسماعیل کو لٹایا ہاں پانی کوئی نہ آئی بکتی بجا کرو کھیر بھی مک گیا ہاں کہ اممہ حاجرہ انہیں دوڑ لئیے انہیں صفا کرو مروا کرو صفا جڑ لوگ گئے ٹھیک ہے شروع کی تھے چلو حالی موضوع تعلیم تھی ودے چاہ شروع کرو میں کیا کرا میں گال کرنا تے میں بیا گانی ٹڑا تھی جن چلو میں جری گال امدی کیا تو سڑی وجہ نمی نہیں اللہ ایمان پیدا کرے اللہ توڑا میرا بانا قبول فرماوے اللہ 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 اے مکے بھی قسم چاہتی ہے جو زمزم دا کھوئے مقام ابراہیم بیت اللہ ہے یہ سوال بیٹھا کرنا ہم نے آؤ جواب آ گئے ہلو سارے جواب آ گئے کیڑا جواب آئیے قرآن پڑھ کے جواب دیوا اللہ دا قرآن تیواں سپارہ سورت بنا سورہ بلد دے قربان ونجا اے میرے وال لکھائے اللہ دا قرآن فرمایا نہیں 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 او دنیا والو میں مکے دی قسم کیوں چاہیے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد میرا محبوب میرا مٹھا میرا سہرا میرا محبوب میں مکے بھی قسم تا چاہتی ہے کہ مکے دے گلیے دی اندر تو محمد کے وسدا مکے دی قسم تا چاہیے اے مکے دی گلیے دی اندر تو جو ٹرتا ہے نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ایتا اردو ہے آئیے اپنی بولیے جٹکی حساب ڈالا تھا محبوب کل سورہ ختم رسول جتو لگا گیا رنگ لگا گیا محبوب کل بولو محبوب کل سورہ ختم رسول جتو لگا گیا رنگ لگا گیا محبوب کل چھوڑا ختم رسول کتو لنگا گیا رنگ لگا گیا عبداللہ دا چل دکھیا دا سجر کی
قرآن سنندا گیا محبوب کل سنا ختم رسول جتو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجر کیویں رب دا قرآن سنندا گیا انجیر دی قسم لالا کی وجہ لوگ آدم سے لوگ نبی کو نہیں منے دے کوئی آدھے حضرت علی کو نہیں منے دے کوئی آدھے حضرت حسن و حسین ایک کوڑ مرے دے خدا دی قسم میں نبی کو الہ اعلیٰ منے دا تو میری کوئی تقریر ہے جی نہیں جائیں تقریر ہے جی میں مٹھے مدنی محمد دا شان بیان نعرہ تکبیر علماء دیوبند اور میں اپنی نجات دا دریا بھی حضور دے شان بیان کرن کوئی سمجھ خیال کری جو ہے میں لوگ نگالی اجنی آوڑا میرے نبی دا شان تے مقام تے مرتبہ ایدہ آلہ تے اچھا کہ ایک پاسو سارا جہان ہوئے ایک پاسو مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے میری جماعت دا کی دا دنیا والو پورے جہان دا شان گھٹے مٹھے مدنی محمد دا شان تے مقام سے بولو سارے بولو ہاں اللہ کا لوگ گھاٹتا سارے جہان کو او رب العالمین رحمت للعالمین او ذوالجلال آمن دلال او رب شاہ رب او دی نبویت اے دی نبوت او دا قرآن دی حدیث او دا حکم دا طریقہ او دی کتاب دا خطاب او خالق مخلوق او راجے کے مرضوں کے او داتا منگر والا اے عابد او معبود اے ساجد او مسجود او دا راج دا رواج او راج والا محمد میں راج والا او دنیا والو او احد تے احمد تے آئیے قربان ونیا موجود ہے اللہ دا قرآن بلے دیتے آئے دیکھو انجیر دی قسم زیتون دی قسم تورے سینا دی قسم امن والے شہر دی قسم تے پجری قسم چاہیے تے رب دا قرآن دے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ او میرے بندے میں کو اللہ ہوتی قسم میں ساری کائنات وچوں سونا بڑھایا ہے من مونا بڑھایا ہے پورے سونے انداز نال بڑھایا ہے او دنیا والو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم اللہ وردین کو قسم سونے انداز نال بڑھایا تو انسان مجھے کو بڑھایا ہے میں نے دکھائے جس میں نے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے مٹھے محمد دے مٹھڑے فرمان کو پڑھیا ہے اللہ نے کئی مخلوق دے بڑھاون تے قسم نہیں چاہیے دنیا والوں اللہ نے قسم چاہیے انسان دے بڑھاون دیوتے اور میری گال جری مونڈا لیا ہے جری چیز جتھا سہنی لگی ہے اللہ نے انسان دی لئیے میری گال میں آپ نہیں اللہ دا قرآن ہے آخری پارا ہے سورت دنا سورہ انفطار ہے میرے گنے دکھائے دیکھو قرآن ہے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرت يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ او انسانا کیا تھی گے تیکو کہ اللہ دی سنیان ملی تکرنا کیا تھی گے وہ بندہ اللہ دی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ دے دروازے تے تکرہ تمرنا ہے وہ انسانا کیا تھی گئی اللہ دا در چھوڑ کے غیر اللہ دے دروازے تے اللہ دا در چھوڑ کے قبر دے اتے اللہ دا در چھوڑ کے
مزارات دے اتے اللہ دا در چھوڑ کے بتا دے سامنے اللہ دا در چھوڑ کے کئی ونے تیرے پاسے کئی ونے تیرے پاسے نا میرا بانا نا ہوں بھی عبادت کر کئی اللہ نے تے کو دنیا دا شاہکار بنایا ہے ہوں بھی عبادت کر کئی اللہ نے تے کو بنایا ہے اللہ ہائے قربان ونیا قرآن کھڑا بلے لائی میں تے کو بنایا اللہ دی خالقہ کا فسواکا فعدلکا میں بنایا بل ہر چیز کے بھی برابر بھی میں بڑھائیے وہ اللہ کے بدے ہو ملک صاحب ہو جام صاحب ہو خان صاحب ہو تیری بھی برادری بھی آئے بیٹھے ہوڑے اتنی بیٹھے دل دے اندر بھاگو جا ہاتھ چلاؤ تے اپنے دماغ کو جا گھماؤ قربان اللہ باقی سچا کی جو ہر چیز برابر بڑھائی ہے ہتھن تا برابرن اکھین تا برابرن لبن تا برابرن کنن تا برابرن پیرن تا برابرن اکھین تا برابرن والمجونا تھا جتا جتا اکھ لگ دیئے اللہ لئیے زبان بھک دیئے بھکئیے کن سجدہ سجایا ہے ہاتھ پھبدہ پھبایا ہے جتا نک ڈھکدہ ڈھکایا اگر ایک حق اگیتے پشتے بندہ گندہ لگیا ایک کن اگو پچھو بھیڑا لگیا ایک لات اٹھتے تلے لوگ مندہ کھنیا کوئی کینے تے کوئی کیے لیکن قربان اللہ تیرے سمجھاون جیوتے یا نالی قرآن کا برائنی فرمایا اللہ دی خالقکا فسواکا فعدلکا فی ای صورت ما شاء رکبکا میرا بانا میرا بندہ مجھے کو بڑھایا ہر چیز تیری برابر بڑھائیے سہنی بڑھائیے پیاری بڑھائیے آئیے بازی کا پھر سارن لیکن مزور آنے والگری گال منڈج کی دیئے انساناتے کو بڑھا کے میں اعلان چکی کہے کہ دعوتہ انسان جو بڑھائے بڑھایا کیوں ہے اس لیے کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کیا کی عبادت کہہ دی کریں سارے بولو کہہ دی سجدہ کہنا سارے بولو سارے منت کہہ دی نظر و نیاد کہہ دی مشکل کشا کون حاجت روا کون نفع نقصان دا مالک کون عزت ذلت دا مالک کون بدی چھٹی دا مالک کون میرے پار کرن والا کون دھیری دیون والا کون پتر دیون والا کون بیماریاں ہٹاون والا کون مشکلہ حل کرن والا کون آئے دنیا والو اے عقیدہ بڑھاونا ہے اللہ نے تے کو بڑھایا ہی چیز واسطے کہ عبادت کرے تا صرف اللہ دی صرف اللہ دی آپ سمجھ آگئی ہے؟ جی پہلی گال کہ اللہ نے انسان کو کیوں بڑھا کہ تم میری عبادت کرے اللہ 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 9:30 تو والے تھی گئے اگلی گال چاہ کرے نا تجھ گال جری ہے کہ اللہ نے والانسان کو عمر کیوں لیتی ہے پہلی گال سمجھ آگئی ہے کہ اللہ نے کیوں بڑھا انسان کو کیا دی عبادت کر ایک قرآن پڑھیں میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں پیدا کیتا اذا لفظی ترجمہ جت کے حساب نہ رکھا ما خلقت نہیں بڑھایا میں الجن جننے کو والانسا انسان کو الا مگر لیعبدون تاکہ تسا میری عبادت کرو لفظی ترجمہ ہے ہر قرآن دا ترجمہ جیڑا چوچا وہ دے کی ہو لکھا کراؤ سی نہیں بڑھایا میں جن انسانے کو مگر بڑھائے تا اپنی سارے بولو اپنی ایک پاسے یعنی چپ بیٹھے اپنی عبادت واسطے ایک گال تو آپ کو سمجھ آگئی اللہ تو آپ کو میں کو ہی عقیدے تے مضبوط رکھی اگلی گال کرن لگا
وجہ اللہ عمر دیتی ہے تو آپ کو 40 سالہ 50 سالہ 70 سالہ 80 90 سالہ یہ کیوں دیتی ہے جو وائن تے موبائل جاتے فلم دکھی جو اور آگیا نا اپنے موضوع دے گا نکلنے وال اللہ سے دیتی ہے عمر جو بھی تو شراب پیوی اللہ اکبر زنا کری پرائی مدی کپی پرایا بندے ڈرگی پرایا پانی پاتے اپنی زمین چلاوی پیو ماں دی عزت نہ کری ہاں ہوٹلے دے باتے فلم میں دیکھی چاہدہ تو پیالا تے 4 گھنٹے 6 گھنٹے دی فلم اللہ عمر کیوں دیتی ہے یارو عمر کیوں دیتی ہے ایک گالوی میں نہیں کرنا رب دا قرآن دسے دیکھی سبحان اللہ آؤ جیک آیتہ پڑھے ہم نا انشاءاللہ امید ہے کہ آیتہ سبق تو بھول دے گو نا انشاءاللہ اے دیکھو میرے دامنے قرآن 29 پارہ سورہ ملک تے اے او سورت ہے جن دے بارج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سمن تو پہلے جیرا میرا امتی سورہ ملک پڑھتے سن سی میرے اللہ میں گناہ سا محبوبہ اعلان کر امت کو جو میں تیرے اس امتی کو قبر دے عذاب تو محفوظ کر چھوڑے اللہ سارے کیڑی سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير میں جسے آیت پڑھ دا تے والا میں ذمہ دار تو تے انہاں کو سمجھے دا آدھی میری زمین ہے قرآن دے تیری کوئی نہیں میں مالے اللہ سائے دے اللہ مالک کون ہے اللہ آپ اگر دی میری زمین ہے میری زمین کرو ٹیکٹر نہ لگاوی ٹرالیاں نہیں لگاون دے تو ساں اگر کوئی کمال دی موسم آونے منتھا کرے دو بندے کو کہ نہیں جھکائے میں تاہی گال کی تھی اور رب نراز تھی راہ کرو بند کی تھی کھڑی جھامبے پا دیتے نہیں جو میرا چاچا نہ لگے ماما نہ لگے ہمسایہ نہ لگے تیرا رستہ ہے تیری زمین ہے للہ ملک السماوات والارض او بندیاں تیرے پاسے ٹر پاؤ آسمان و زمین دا مالک میں اللہ اللہ میرے نام ابراہیم نہ کرے ساں یہ ضروری ہے معاشرے دا رچ میں رہا دا اور کمان دی گزرے تو کئی فور میں کلے آجو سرانا ننگھن نہیں دیتا ٹراجا جہاں بے لاری تنی پانی نہیں رنگھن دیتا بیچارہ غریب ایک دوئے کھڑا اپنی ترپین تے پلیٹا نہیں کھڑے تے نہیں رنگھن دیتا دہارے کی رحمت دے یہ پوچھیس نہیں سایا ڈالی میرے نبی نے تو فرمایا محبتہ وند پیار کر ایک دوجے دے کما میرے نبی فرمایا ایک دوجے دے غور کرے سو وڈی گارے لے وڈی گارے لے غور کری جو دشمن میرے نبی دے ہن مخالف میرے نبی دے ہن پتھر بھی مرے دے ان نعوذ باللہ گالی بھی کڑھے دے ان لیکن امانتا اپنے سونے محمد کو رکھے دے جواب دیو دے کوئی گا اور میرے محبوب دے منہ نہ لے ہو سچا منو نہ تو نہ منو حضور دے عاشق ہوں حضور دے امتی ہوں نہ آنے ہوں ہن میرے نبی دے مخالف سنے دے میرے محبوب کو ساہر تے مجنونا لیکن امانتا دوسرا جواب دو امانتا یقین پیا کوئی کھاوے سی لیکن امانت دی اندر امین ہے تو آمنہ دا یتیم
آمنہ دا لختے جگر نور نظر مٹھا مدنی محمد کریم اور دنیا والوں سیرت میرے نبی دیا دیئے سلمن قاتاد فافو امن ظلمت جیڑا توڑے جوڑیا کر جیڑا ظلم کرے معافیہ لکھیا کر اے دنیا تے معافیہ توڑے رب من تھا جب قبر کون کی کھودی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا چلو لٹکی حساب نہ لاکھا اور نہ کر میری نہ کیا کر ہیلے ورنہ آسن قبرہ لگسن خبرہ تجدہ دیسی قبر جھپیرا تتیاں شی خاندان چرے سن بد کرم زجیرہ اے خان رئیس امیر نہ دیکھر اتھا کر سن لیرہ سٹ خاکی سر سجدے وچ تیرا بجور نسی تکبیرہ آئیے آج جتنے آئے بیٹھے ہو جنہ کول زمین ہے وعدہ کرو کہیں کو اپنی زمین کرو کوئی نہ رکے سو اللہ دی مخلوق ٹر دی ونجے لگ دی ونجے لگنڈے سو جھاگے مرے سو راہ کرو سارے پکے تھے بیٹھو کہیں نہ راہ بند نہیں کرنا راہ کھول میں کالا دا رنجت کے حساب دنیا تے بندے دا راہ کھول میرا رب تیرے واسطے جنت دے راہ آسانی نہ وہ رستہ آسان دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر چار پانچ منٹ رہ گئے میں کرتے کال مکے جاتا ہوں برکت والی ذات کہہ دی جیدے حاجج ملک قائدہ حقیت قادر کونے آؤ تجھی آیت جڑا میرا موضوع ترجمہ سناوا اللہ عبادت واسطے پیدا کی تھی اور اللہ عمر جو دیتی ہے 40 سالہ 50 سالہ 70 سالہ کیوں اللہ عمر دیتی ہے رب دا قرآن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ ذات زندگی تے موت بڑھائیے اللہ ذات نہیں موت کو بڑھایا زندگی بڑھائی 40 سالہ 50 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ 90 سالہ اے جوانی تے لڑکپن تے بچپن تے بڑھاپا اے عمر اللہ جو دیتی ہے اللہ کیوں لیبلوکم تاکہ ازماوا تساوی چوکے ہے ایوکم احسن عملا نیک عمل کر کے میری دربار جائے یعنی اللہ عمر تانی کیے کہ آپ کیا کروں اچھے سارے بولو ہونی جانتے اچھے عمال کروں اچھے عملے کنو مرادی 5 وقت دا نماز پڑھسو انشاءاللہ روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دیونا بڑے دی ادب کرنا چھوٹے تے شفقت کرنا پیو ماں دی عزت کرنا یہ آج تک پیو ماں کو پاگل سلے ماں کو کتی کھڑا پیو کو دوا جو تو کونی ابو سامے تھی پمدے اللہ 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 اے دیکھو نوجوانو پیو ماں دا خیال کے ادب کرو حضور نے فرمایا پیو ماں راضی رب راضی پیو ماں ناراض بولو سارے رب ناراض تھی پندے اللہ کی دے تین ظل کے جواب نہ دینی بلکہ گردن جھکا کری اتھا گردن تیری جھک دی پیو تو بولو میں رب رحمتہ دا بارشاہ وسعت قضا ربک اللہ يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
کریما میرے کو میرے سامنے قرآن 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل فرمایا اللہ حکم جاری پہ کریں عبادت ہوا گالا گئی ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے وہ جلال کہیں کو شریک نہیں کرنا اب وہ نیک عمل والی شروع تھی گر اللہ نیک عمل وچوں ایک نیک عمل یہ کہ تو ماں دی عزت کری پیو ماں دا حیا کری پیو ماں دا خیال کری او ویلے تا زیادہ کری کیڑے ویلے یا نالی قرآن تا کرے جس ویلے تیلے پیو ماں بڑھڑے تھی وننے اممہ بڑھڑی تھی وننے ابا بڑھڑا تھی وننے چٹے وال تھی وننے جس ویلے پیو ماں بڑھڑا تھی وننے دل بھی بڑھڑا تے کمزور تھی وننے تن پتر کوئی گال کرے ماں تے دل اٹھا کر کے لگ دیئے تن مارا توروں دی ہوئی نظر ہم دیئے پیو اکی وچو ہنجو کلے بائے بہدہ بناؤ دے ساری رات موجے گزرنے دیئے خیال کریو میرے نبی دا امتیا لا تقلہ معافل کنو اممہ تے ابے تو سامنے ہو نہ کری اگر کڑے اچھی تیری ماں علاوی کی دے تیرا پیو علاوی کی دے ولا تنہرہما انہا کو دڑکا بھی نہ دانی پھڑکا بھی نہ دانی بلکہ وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یہ جواب دے کہ تیری ماں دے دل دی ٹھنڈ پہ وننے اے معاملہ بڑا خراب ہے جدو دے موبائل کہے چیزان پتر اپنے فیصلے کرے سنے دن دھیری اپنے فیصلے کرے سنے دن دھیری اپنے فیصلے وجہ کرے دن اللہ معاف کرے نانا نوجوانا پیو ماں دی چوئس تے پیو ماں دی تمنا تے پیو ماں دی گالی تے اپنی گالی کو قربان کر چھوڑی ماں دے قدم میں جنتی ابا جنت دا دروازہ آئی قربان ونجا مدے گا میں آوے دیئے تے آدھیے ونجو اپنے محمد کو آکھو تیری ماں تے کو مل رہیے صحابہ جو ہے اللہ دے نبی کو دسائے اٹھڑی مئیے یہی طرح گندہ فارے رس اجڑے پجڑے حالے رس آدھیے محمد دی ماں میرے نبی نے فرماون جو ماں پوچھ گیا ہوں کونے صحابی دے دیتے ولم دیتے آدھے اللہ دا پاک پیغمبرہ میں ہوگی نہیں بیٹھیے دے آدھیے میرا نا حلیم آئے اللہ اللہ جی نا محمد دے کم دے اندر جو گئے اور نوجوانا کھیر پلاوٹ والی ماں دی قدر میرا مٹھا مدنی اتنی تکرے نائے اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابیوں چادرہ چارنگو میرا چادرہ میں محمد اور کھڑا دے ہو قرآن پڑھتے مزمل تے مدفر دی چادر میری بڑھڑی ماں دے پیرے تلو چوی چھاؤ چھا حلیمہ چادرے تے بائے گئی ہے اللہ دے نبی جو ہے صحابہ رننے بیٹھے تے کئی صحابی پچھ گئی دے اماں محمد دا بچپن تا دسا رہا حضور دے لڑک پن تے دسا رہا تے شاعرہ دے دنیا والو حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بدھولا جھلے بھی حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی بدھولا جھلے بھی ہوزے اے اگلی نہ پاکے تلے دی اندر خدا دے صدر میں ترے بھی ہوزے اے تھوڑی نہ پاکے تلے دی اندر خدا دے صدر میں ترے بھی ہوزے اور دنیا والوں جس میں ماں بلن رکھیے میرے محبوب قیمتی تحفے اماں دے حوالے کی تن تے امت کو پیغام دیتے ایتا دئی مئیے جئی دا کھیر پیتے تے بے محمد آمنہ دلال اللہ دا محبوب اے دئی اماں حلیمہ دی اتنی رسپیکٹ سے عزت کیا کرے نہا تے جیڑی ماں تے کو پیٹ جاتے او جا عزتہ کتنا اجیا ہو میرے سو عزت انشاءاللہ جتنے نوجوان آئے بیٹھو عبادہ کرو کہ امہ دے سامنے نہیں آنا ہوا کہ ابے دے سامنے نہیں آنا ہوا گردنا جھکا دے انہیں دنیا تے گردنا تو جھکا لہاڑے قیامت دے سرخرو تھی بمسی اللہ زندگی کہاں دیتی ہے کہ آپ کیا کروں نیک پڑھتو نماز چھوٹی گال ہے نماز پڑھی کرو
سویرے کو 10 منٹ لگ دیں، ظہر کو 15 منٹ، عصر کو 5 منٹ، مغرب کو 7 منٹ، عشاء کو 20 منٹ، پورا ٹائم رلو جا 24 گھنٹے میں جو میرے خیال 40 منٹ لگ دے. فرمایا 23 گھنٹے تے 20 منٹ اپنا کم کر جا، 40 منٹ رب دی عبادت کر جا، نماز پڑھ جا. لہاڑے قیامت دی نماز تے جو اگوائی کھڑی. میرے پیر حسین نے کربلا دے میدان اما فاطمہ کنوں نہ سبحان اللہ حالات جنگ چی نماز ادا کھڑے کرے دیتے. آپا فرد نماز ادا کر بھائی، یہ رب تعالیٰ دا ارشادی کئی صورت وچ نہیں معاف ہو دی. یہ نیکیاں دی بنیادی بڑھ و نمازی شلا ہو بھی رب راضی. ذرا پڑھ کے چکھتا سوا دے، کم تر مول قضا نہ کر کر وقت حسین دا یاد ہے. حسین میرے پیر نے کربلا ایک نماز نہیں چھوڑی کہ آپ گھر چ نہیں پڑھتے. مسجد خالی ہے، وہ بڑھڑے دو کھڑن چھے بیچارہ ہے کہ امام دو بڑھڑے ایک مکبر ادانا تھی لیکن آپ لئی پو. میں ایک درد ہے میرا، دل دا درد ہے. اللہ کرے کہیں کو سمجھ آوے. اگر میں پوچھا بھونڈا تھی دے پین چوکھے باری کیتے ہوئے کہ جواب ہم سے کم 10 باری کر کیونکہ ہوں بیان آ بیٹھو بیان تو بعد شام تک یہ کار لگی پیو سے. اگر میں پوچھا آج سارا جہاڑا این قرآن کھولتے این چوکھے باری کیتے ہوئے جواب ہم دے کیوں جہاڑ قیامت دے یہ بدھائی کھڑا ہو سی، یہ بدھائی کھڑا ہو سی جہاڑ کرامت دے ایک چھوڑائی کھڑا ہو سی. ہوں تیری مرضی یاری ایدن اللہ تب ہم ایدن اللہ. ایک جہاڑ قیامت دے چھوڑوے سی، ایک جہاڑ قیامت دے بدھوے سی. اگر ایدن اللہ یاری لیتی خدا دی قصبے آیا کھڑا ہو سے قیامت دے جہاڑے رمضان بھی دے قرآن بھی دے شفعان حدیث دے الفاظ دو ہی سفارشی بڑے کرے. رمضان اکتے اللہ دیا مانگیا ہم میری قدر کی لوگ بکھے پیدے اے میری قدر کی دی پیاسا رہا بکھا رہا تیرا حکم جو ہے شام تک جون دے روزے رکھی حالت اللہ دیا میں سفارش کرنا ہے کو کباب قرآن ہم سے اللہ سیاں یہ روزانہ جو پڑھ رہا میری تلاوت کرے رہا سورہ ملک سفارے حدیث پاکے کرنے سورہ ملک ہم سے اللہ سیاں میں کو پڑھ رہا یا ایک معاف کر یا میں کو قرآن کرو پڑھ دو. اور اپنی مرضی قرآن پڑھوں یا آخری گالے میں پتہ نہیں وہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے کلو گانی دہنے چاہویں بور چھو بھرا ایمان اللہ قرآن دی مجلس سے جیے جو بندے کو بور نہیں ورتے لہذا یہ محفل دے مجلس سے بیٹھے کرو ہاں قرآن سنیا کرو تے اپنے بچے کو بھی قرآن پڑھا. مدارس تمہارے علاقے پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے کھل گئے. ہاں قریب رشید صاحب دا مدرسہ کون مولانا عبدالغفور شیرانی صاحب ماشاءاللہ کتنے عرصے تو خدمت پہ کرنے ان کافی سارے ادارے بدری شریف تھی گیا ہاں فتح پور تھی گیا اقبال آباد تھی گئے ارد گرد مدرسے ہیں. کوشش کرو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ حافظ پڑھاؤ عالم پڑھاؤ قیامت میں دہاڑے انشاءاللہ یہ قرآن کے ذریعے اللہ معاشر عطا کر چھوڑے دے. زندگی باقی ملاقات باقی. اللہ رب العزت مصری عبدالغفار دی قبر سے رحمت فرماوے.